اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں ہر شخص، ہر بندہ پریشان ہے۔ کسی کے مال میں برکت نہیں ہے، کسی کی اولاد میں برکت نہیں ہے، کسی کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کسی کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ بے نمازی ہے۔ ہم نماز کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مال و متاع اور ہمارے گھر اور اولاد میں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں بہت زیادہ تنگی ہے، حضور کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کہ وہ عمل کروں تو میرے مال میں برکت آ جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر جاؤ اور گھر جا کر ایک چادر لو اور اپنے مین دروازے کے سامنے اس کو لٹکا دو، لگا دو۔ اکثریت ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ پردے کی نیت سے اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے پردے لگا دیتے ہیں۔ اب وہ صحابی رسول گھر پہنچے، چادر لی اور دروازے کے سامنے اس کو حضور کے فرمان کے مطابق لگا دیا۔ اب چادر لگانے کی دیر تھی، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے چادر لگانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، میں نے چادر لگائی، رب کی رحمتوں کے انوار کے دروازے مجھ پہ کھل گئے اور مال میں خیر و برکت ہے۔ تو حضور ذرا اس چادر کے لگانے کی حکمت ارشاد فرما دیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ نے چادر لگانے کا حکم فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے جو گھر ہے، اس گھر میں جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازیوں کا گھر ہے، تو اس میں جو بے نمازی ہونے کی جو نحوست ہے ان لوگوں کے گھر میں، وہ نحوست تمہارے گھر کے دروازے سے اندر تمہارے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اب تم نے پردہ لگا دیا تو وہ نحوست اندر نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہارے مال میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دی ہیں۔ یعنی کہ پہلے بے نمازیوں کے گھر سے نکلنے والی نحوست کی وجہ سے تمہارے مال پہ اثر ہو رہا تھا، تمہارے رزق پہ اثر ہو رہا تھا، اور تنگی بھی تھی اور خیر و برکت بھی نہیں تھی۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ سوچیں، اگر سامنے والے گھر سے نحوست آئے بے نمازیوں کی تو ہمارے گھر پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ ہمارے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو جس گھر میں صبح فجر کی نماز پہ 10 سے 15 لوگ سوئے رہتے ہیں، اس گھر میں کتنی رزق کی تنگی ہوگی، کتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، دو چیزیں ہیں، اگر ہم دو چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے یہ سارے مسائل بالکل بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو نماز اور قرآن مجید کی تلاوت، اور دوسرا درود شریف اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل۔ اگر یہ دو عمل، اس لیے کہا کہ پہلے دو کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسرے دو عملوں کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ، اگر یہ دو کام ہم کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ میں بھی کوئی بھائی ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تنگی ہے، سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ کریں، جب تک آپ نماز نہیں پڑھتے تب تک آپ کے مال سے کبھی بھی بے برکتی نہیں اٹھے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے گھر سے اور آپ کے رزق سے تنگی کو ختم کر دیا جائے، بے برکتی کو ختم کر دیا جائے، تو پہلا کام یہ کریں، آج سے ہی نماز کی پابندی شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نے 40 نمازیں باجماعت مسجد میں جا کر ادا کر لیں تو یقین مانیں قیامت تک، آپ کے مرنے تک شیطان کبھی بھی آپ کو نماز کی ادائیگی سے نہیں روک پائے گا۔ مالک الملک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔